بندہ وہ مولا کون ہے میرا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا میں ہوں اس کا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 لا الہ الا ہو حق اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے 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 بے کسی لوٹ دے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ دے خدا نہ کرے دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے ارے تیرا برا خدا نہ کرے ارے تیرا برا خدا نہ کرے یہ وہ گیر ہیں جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں
کی تو نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ پھر مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود چور حاکم سے چھپا کر دے یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کر کے گئے یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں ورنہ کون ان جرموں پہ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کہیں پر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے میں مجرم ہوا پاک مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مجرم ہوں میں مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا یا علی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کیا غذا قفزہ شفاعت ہے تمہاری بابا کیا ہی قفزہ شفاعت ہے تمہاری باغوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں ورنہ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب
جواب آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں آقا تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری پڑیاں تے سیرت میری دوا نہیں پڑیاں تے سیرت میری دوا نہیں اینا تھی ہونی مینوں شفا نہیں دیدار تیرا دیدار تیرا یا رسول اللہ میرے آقا دیدار تیرا میری دوائی ہے دیدار تیرا میری دوائی ہے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے اور ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے دل کو ان سے خدا وہی پہلے نہیں آ رہی تھی کافی دن سے اب اس میں جب کسی نے یہ تانا دے دیا تو حضور ملول ہو گئے مغموم ہوئے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے جب کسی نے حضور کو کچھ کہا ہے حضور نے کچھ نہیں کہا تو رب نے ارشاد فرمایا اب کیا ارشاد ہوا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مجھے دحا کی قسم مجھے لیل کی قسم امام زرقانی فرماتے ہیں دحا سے مراد ہے چہرہ مصطفیٰ لیل سے مراد ہے زلف مصطفیٰ حبیب مجھے تیرے چاش کی طرح چمکتے حسین چہرے کی قسم کنی سیاہ رات جیسی تیری حسین زلفوں کی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے روٹھا ہے تیری تو شان ہے کیا شان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تیری ہر آنے والی پہلے سے بہتر ہوگی ہر آنے والا لمحہ ہر آنے والی گھڑی میرے آقا
کی پہلے سے بہتر ہوگی۔ ہم جب بچپن میں تھے تو ذکر مصطفیٰ تھا، لیکن آج اس سے زیادہ ہے۔ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں لیکن یہ ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے اس ذکر کو بلند کرنے والے میں اور آپ ہیں ہی نہیں، اس کو تو خود رب العالمین بلند کر رہا ہے۔ اچھا، ذکر مصطفیٰ تو بلند ہوتا رہے گا، لیکن ذکر مصطفیٰ کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں خوب تعریف کی حضور کی، خوب لکھا، خوب کہا، لیکن جاننے والوں نے تعریف کر کے کہا، کیا کہا؟ جو میرے بریلی کے امام نے کہا۔ پوری نعت لکھ دی، پہلے پوری نعت لکھی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اللہ کا عرش حضور کی مسند ہے، حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہی حضور کی بلندی کی انتہا نہیں ہے۔ کہتے اصل پتہ تو قیامت کے دن چلے گا شان مصطفیٰ کیا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا صاحب قرآن، اللہ رب العالمین خود حضور کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے، مداح ہے حضور کا، تو جب وہ تعریف کر رہا ہے، وہ مدح فرما رہا ہے، تجھ سے کیسے تعریف و توصیف مصطفیٰ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ علماء نے بڑا ایک حسین ذائچہ پیش کیا ہے۔ میاں صاحب کا ایک شعر ہے نا، شدہ متاں زیراں زبراں وچ شان تیری دے آیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی، خاصا رمضاں پایا۔ اچھا، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ حق ہے کہ شد مد زیر زبر حضور کی تعریف و توصیف میں ہے۔ قرآن پڑھنے والے، ذوق رکھنے والے کہیں گے کہ ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں عذاب کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، دیگر قوموں کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے، تو یہ کیسے بات ٹھیک ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ویسے میں کہتا نہیں لیکن میں کہوں گا کہ سبحان اللہ نا، جب تلاوت قرآن ہو نا اور تعریف مصطفیٰ ہو تو پھر
सुभान अल्लाह इतनी आहिस्ता नहीं होनी चाहिए। आप दोबारा पढ़ूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب قرآن کریم کی حفاظت کیا ہو رہی ہے؟ 3 مقامات ہیں۔ ایک جگہ پر کفار کو چیلنج کیا گیا کہ تم اگر شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی، تو تم ایسا کرو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ چیلنج کیا، اور پھر اس چیلنج کے ساتھ یہ بھی کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کہتے ہو جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، ایک صورت بناؤ اس جیسی اور اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو۔ قرآن کا ایک چیلنج ہے، 1400 صدیاں بیت گئیں، یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بدقسمتی سے کفار کے ہیں، اسلام کے مخالفین کے ہیں، اور ان سب کو یہ چیلنج ہے کہ اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں وہی نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ تم کہتے ہو کہ انہوں نے خود سے بنایا ہے، تو اگر انہوں نے خود سے بنایا تو تم بھی خود سے بنا لو۔ یہ تو اکیلے تھے خود بنانے والے تمہارے دعویٰ کے مطابق، تو تم سارے مل کر اس جیسی بنا لو، کوئی چیز اس جیسا بنا لو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے 14 صدیاں بیت گئیں، آج تک کوئی قرآن کریم کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکا، نہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا سکا ہے۔ رب کا وعدہ ہے میں اس کا محافظ ہوں۔ نہ قرآن کی کوئی ایک آیت کو مٹا سکا ہے، اور نہ قرآن کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی کر سکا ہے، نہ کوئی اس جیسی آیت بنا سکا، نہ اس کی کسی آیت کو مٹا سکا، اور نہ اس کی کسی آیت میں کوئی ایڈیٹنگ ہو سکی، کچھ ترمیم کوئی کر سکا۔ کہیں بھی کسی نے غلط قرآن پڑھنے کی کوشش کی، لوگوں نے کہا تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، کتاب نہیں بھی تھی، سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ تو قرآن کریم کی ہر آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کے 3 معجزے موجود ہیں، ہر آیت میں۔ اس آیت جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتا، کسی آیت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک محتاط اندازہ یہ ہے، لیکن علماء نے اسے زائد بھی شمار کیے۔ ہر آیت میں کم از کم 3 معجزے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6000 سے زائد ہے۔ 6000 کو 3 سے ضرب دیں تو ہزاروں معجزات میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت پر اس قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ہر آیت میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کر رہی ہے۔ اسی لیے فاضل بریلی نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اس سے پارے کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اور کسی کو درجوں میں سب سے بلند فرما دیا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ذکر فرمایا کہ کسی رسول کا درجہ سب رسولوں سے بلند ہے، اس رسول کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس رسول کا اس آیت میں نام کیوں نہیں ہے؟ جو خود ہی جواب دیتے کہتے ہیں جس رسول کا درجہ سارے رسولوں سے بلند کیا ہے
اس کی عظمتوں کے ڈنکے اتنے بجیں گے، اس کی شہرت اتنی زیادہ ہے، اس کے مقام کی بلندی کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ایک رسول کو سارے رسولوں پر فضیلت دی تو دھیان آمنہ کے لال کے سوا کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس مقام پر یہ تو بیان فرمائے کہ کئی درجے بلند مقام عطا فرمائے، لیکن درجوں کو شمار نہیں کیا کہ کتنے درجے بلند ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات تمام رسولوں سے کتنے درجے بلند ہے۔ اس کا جواب مفسرین لکھتے ہیں اصل میں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنے مقامات عطا فرمائے ہیں کہ اس کائنات عدد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کی شانوں کو شمار کر سکے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھے سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج یہ شعر خوب یاد ہو جانا چاہیے، اس کی طرز بھی خوب یاد ہو جانا چاہیے تاکہ گھر جاتے جاتے آپ یہی پڑھتے جائیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھے سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھے سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ ان کے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو جب آپ پڑھیں گے تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جو بھی نبی تشریف لائے، آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو تبلیغ دی، لوگوں کو برائیوں سے رکنے کا کہا، توحید کا پیغام دیا، اور لوگوں نے کہنا نہیں مانا تو انہوں نے کہا کہ اب تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آ گیا۔ پھر اگلے نبی تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو تبلیغ دی، تبلیغ کی، برائیوں سے روکا، اور جب لوگ برائیوں سے نہیں رکے تو پھر عذاب آیا۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر نبی کا آنا عذاب کا مقدمہ ہوتا تھا، کہ جب نبی آ گئے ہیں اب لوگوں نے کہنا نہیں مانا تو ان پر عذاب آئے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرے اور آپ کے لاجپال آقا کی جلوہ گری ہو گئی۔ پہلے نبی آتے تھے تو عذاب کا مقدمہ بن کر آتے تھے، ان کے آنے کے بعد عذاب آتا تھا، پر میرے آقا کیسے تشریف لائے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سنیے، بڑی مشہور آیت آپ نے بارہا سنی، ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمام جہانوں کے لیے میرے آقا کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسے رحمت بن کر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے لوگ جب انکار کرتے تھے نا تو عذاب آ جاتا تھا، جب لوگ نہیں کہنا مانتے تھے، تمام حجت ہو جاتی تھی تو عذاب آ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے انکار کیا تو ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کر دی، مشرکین مکہ نے کہا آپ لے آئیں جو عذاب ہم پر لانا ہے، بلکہ اس کو بطور چیلنج کہا، اگر آپ نبی ہیں تو ہم پر برسائیں آسمان سے پتھر، لائیں ہم پر عذاب۔ مطلب یہ تھا کہ اگر عذاب نہیں آئے گا تو آپ نبی نہیں ہیں اللہ کے، یہاں تک کہہ دیا۔ اب عذاب تو بڑا شدید آنا چاہیے تھا، بڑا سخت عذاب آنا چاہیے تھا، ایسا عذاب آنا چاہیے تھا کہ سارے دشمنان رسول نے اس کو نابود ہو جاتے، لیکن کیا ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے سونے حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں۔ صدقے طیبہ کی عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے، شہر محبوب نے دنیا
दुनिया को बचा रखा है। पहले अंबिया तशरीफ लाते अपने अपने इलाकों की तरफ। आप देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना एक है, ज़माना एक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने जलील क़दर नबी, लेकिन उनके होते हुए थोड़े से फासले पर सुद्दूम वगैरह इन इलाकों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल में है और सुद्दूम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो थोड़े फासले पर 3 शहरों में आए थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, 3 शहरों में इन्होंने तबलीग। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 3 शहरों में हैं और बाकी दीगर इलाकों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मखसूस इलाका है, वहाँ तक उनकी तबलीग की जिम्मेदारी है। तो इलाका के एतबार से तबलीग का जो इलाका होता था, सर्कल जो होता था, वो महदूद था पहले अंबिया का। एक तो इलाका महदूद था, दूसरा तबलीग का दौरानिया भी महदूद था कि जितनी देर एक नबी अलैहिस्सलाम हयात में वो तबलीग करेंगे, उसके बाद एक नए नबी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, फिर वो तबलीग करेंगे। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंबिया किराम को मबूस किया जाता और फिर उनकी मुद्दत भी महदूद होती थी। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस शान के साथ भेजा? वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन ज़मीन के तमाम इंसानों की तरफ नबी बना कर भेजा। अल्लाह अकबर। नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बद बातिन ने आकर बद जुबानी की। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मजनून कहा, माअज़ल्लाह। हुजूर तो खामोश रहे, लेकिन कुरान की आयतें उतरी। नून वल क़लम वमा आपकी तो खूबू निराली है, आप खुल्क अजीम पर फायज हैं, आप खुल्क अजीम के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहजादे लख्त जिगर का इंतकाल हुआ। जालिमों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे के शहजादे के विसाल की खुशियां मनाई। कैसे बदबख्त है लोग। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो, दुश्मन के यहाँ फौतीदगी हो जाए तो लोग दुश्मनी को रोक लेते हैं कि उस घर में फौतीदगी होगी। लेकिन ये मुशरिकीन मक्का ऐसे बदबातिन थे कि बेटे के विसाल पर खुशियाँ मनाने लगे और यहाँ तक कहा कि अब तो इनकी नस्ल ख़त्म होगी। कब मुमकिन है बिदअत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह की। सरकार करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो जो चीज अजमत वाली हुई, अल्लाह ने उसको भी अजमतें अता फरमा दी। अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ अल्लाह ने यूं भी बयान फरमाई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया, ए मेरे महबूब के गुलामों, जितनी भी उम्मतें जाहिर हुई हैं उनमें से तुम सबसे बेहतर हो। उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतर क्यों भाई? हमने कौन सा कमाल कर दिया? क्या हमारी इबादत पिछली उम्मतों से ज्यादा है या हम पारसा पिछली उम्मतों से ज्यादा है? ना हमारी इबादत उनसे ज्यादा है, ना हम परहेजगार उनसे ज्यादा है। आप शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जो जराइम थे वो अगर पढ़ें तो आप देखेंगे तो वो तो हम में भी मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो नाफरमानी की वो देखेंगे हम में भी मौजूद है। अहले मदीन की जो बुराइयां थी वो हम नापतोल में कमी नहीं करते?
کیا ہمارے ہاں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، نقصان نہیں پہنچایا جاتا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ بری لت ہم جنس پرستی کی کیا موجود نہیں ہے؟ آئے دن ہم کوئی نہ کوئی واقعہ اس سلسلے میں سنتے رہتے، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ صدقہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان سب برے عملوں کے باوجود بہتر امت کیوں کہا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی یہاں یہ بھی اہمیت موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کو ارشاد تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ اور امت محمدیہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ انہیں کہا تھا میری نعمت یاد کرو، ہمیں کہا مجھے یاد کرو۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، حضور اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اس لیے فرمایا او پچھلی گزشتہ قوموں تم میری نعمت کو یاد کرو، اور میرے محبوب کے غلاموں تمہارے نبی علیہ السلام چونکہ میری ذات کے مظہر ہیں لہذا تم مجھے یاد کرو۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تسلیم کو فرمایا میرے حبیب آپ تہجد کے نوافل ادا کریں، آپ تہجد کے نوافل ادا کریں، آپ کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمود پر فائز فرمائے گا۔ دنیا میں تو تعریفیں ہو رہی ہیں نا، حشر کے دن پتہ چلے گا کہ کیا شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، بلند مقام پر، سب اولین و آخرین حضور کی زیارت بھی کریں گے، حضور کی تعریف بھی کریں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب یہ منظر ہوگا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ایسے میں کیا ہو، مجھ سے خدمت پہ قدسی کہیں، ہاں رضا۔ رضا کو کیا پڑھتا تھا؟ وہ ساری زندگی کیا پڑھتا پڑھاتا رہا، اور کیسا تو نے پڑھا کہ ساری دنیا میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اسی کو چنا گیا۔ ہر کوئی یہی کہتا رہا، مجھ سے خدمت پہ قدسی کہیں، ہاں رضا۔
تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہلا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا اور تمام اولین و آخرین نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے تو جب سب حضور کی تعریف کریں گے تو بریلی کی امام مشری کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدحت رسول اللہ کی اللہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں دعویٰ محبت ہوتا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بڑا پیار ہے، حضور سے بڑی محبت ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، یہ بھی ہم دعویٰ کر دیتے ہیں۔ دعویٰ جو ہے نا وہ دلیل کے بغیر صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے۔ تقاضے ہیں اس کے کچھ کہ ہم حضور سے واقعی محبت کرتے ہیں، واقعی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تو حضور سے پیار کرتے ہیں تو جو شے حضور کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سچا دعویٰ نہیں ہے کہ جو حضور کو پسند ہو وہ ہمیں ناپسند ہے، جو حضور کے دشمنوں کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور پھر ہم کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے۔ سرکار سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں حضور کی پسندیدہ چیزوں سے بھی پیار ہو، حضور کے پیاروں سے بھی پیار ہو، اور دشمنوں سے نفرت بھی ہو، حضور کے دشمن سے نفرت ہو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور فرما برداری یہ ضروری ہے محبت کے تقاضوں میں سے۔ حضرت جناب سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف کہ صبح جہاد پر جانا ہے، آپ نے فجر کے وقت ساتھ جانا ہے قافلے کے ساتھ۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے سوچا صبح جمعہ کا دن ہے تو چلو پہلے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور پھر تیز رفتار کے ساتھ میں نکلوں گا تو میں قافلے کو بھی پکڑ لوں گا، جو قافلہ صبح نکلا ہوگا میں بھی اس کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کہتے جب حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، میں نے تو کہا تھا صبح آپ نے جانا ہے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ یہ وجہ بنی تھی، میں نے کہا جمعہ راستے میں پتہ نہیں کہاں پر آئے تو چلو حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی جائے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ساری دنیا کا سونا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو ثواب صبح جانے والوں کو مل گیا ہے۔ تو صبح جانے والوں کو اتنا ثواب کیوں ملا؟ حضور کی فرما برداری کی وجہ سے۔ خوب جشن مناؤ، خوب اہتمام کرو، لیکن اس اہتمام میں اگر نمازیں قضا ہو جائیں گی تو یہ اہتمام حضور کو پسند نہیں ہوگا۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ، قرآن کا حکم ہے۔ کوئی کہیں لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے؟ وہ قرآن میں لکھا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میلاد کے اہتمام میں جو بھی جائز ذریعہ خوشی منانے کا آپ اختیار کریں گے سب قرآن سے ثابت ہے، اسی ایک فَلْيَفْرَحُوا سے ثابت ہے۔ لیکن اس خوشی کو مناتے ہوئے کوئی عمل ایسا ہم سے نہ ہو جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔